بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 28 اپریل سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 453 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ یہاں پر بھی اور بہت زیادہ گروپوں میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض اگر دے دے تو اگر وہ قرض واپس بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس قرض کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ قرض کے بارے میں علماء قرض کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک قرض تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ موسر اور باذل کے اوپر ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی کسی ایسے شخص کے اوپر ہے کہ وہ صاحب استطاعت بھی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ واپس بھی کرنے والا ہے، آپ کو ضرورت پڑے تو حسب ضرورت کیا ہے وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ تو اگر ایسا قرض ہے تو اس قرض کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ گویا کہ یہ پیسہ آپ کے استطاعت میں ہے کہ جب آپ چاہیں گے وقت اس کو استعمال کر لیں گے۔ لیکن اگر ایسا قرض ہے جو کسی ایسے شخص کے اوپر ہے جو معسر ہے، یعنی وہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اور اگر ہے بھی تو وہ دینے میں کیا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، آج دے دوں گا کل دے دوں گا، یہ ہے وہ ہے، تو ٹال مٹول کرنے والا ہے، تو ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ایسے قرض کے اوپر، ایسے قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب اس کو چاہیں گے آپ کو آپ کی ضرورت پر کام نہیں آ سکتا ہے، تو جو آپ کی ضرورت پر کام نہیں آ سکتا تو گویا زکوٰۃ کے شرط کی جو ایک زکوٰۃ کے وجوب کی جو ایک شرط ہے ملکیت تامہ۔ ملکیت تامہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اس پر مکمل تصرف ہو، تو گویا اس پر آپ کا تصرف نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں؟ تو اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جس وقت وہ حاصل کرے گا فوراً 1 سال کی زکوٰۃ دے دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو گویا چاہے 2-3 سال سے اس دوسرے کے پاس کیوں نہیں ہے، 4 سال سے دوسرے کے پاس کیوں نہیں ہے، لیکن جب آیا تو اعتبار کیا جائے گا کہ 1 سال سے گویا کہ ہم اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب آئے گا تو پھر وہ نئے سے سال شروع کرے گا، جب اس کے پاس آ جائے گا تو جب سال شروع کرے گا تو آئندہ جب سال پورا ہو تو اس کی زکوٰۃ دے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر ہم نے کوئی زمین وغیرہ خریدی ہے اور جس کے نیت ہماری اس کے اوپر واضح نہیں ہے کہ ہمیں اس کو رکھنا ہے یا بیچنا ہے، تو ایسی زمین پر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ اور اسی طریقے سے سیلری کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے، یہ بھی بتا دیں۔ بھائی دیکھیں، زمین کے بارے میں، زمین کو جو علماء سامان تجارت میں کرتے ہیں اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ عرض ہے، عروض التجارہ کہا گیا ہے۔ عروض کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ تجارت کے لیے خریدنے بیچنے اسے پیش کیا گیا ہے نا؟ تو جب زمین ایسی نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ واضح بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر گھر بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کے کام آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیچ بھی دیں، تو ایسی زمین کے اوپر کیا ہے؟ ایسی زمین کو سامان تجارت پہ شمار نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کو یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے، بعض علماء نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے اور اس کو، اور یہ صرف کیا ہے، جس کا معاملہ ہے اس کی بات ہے کہ آخر وہ زمین کیوں لیا ہے؟ کہیں اپنے پیسے بچا کر رکھنے کے لیے تو نہیں لیا ہے کہ ایسے لے گا تو کوئی مانگ لے گا ختم ہو جائے گا، کہیں ہمارے پاس سے ادھر ادھر خرچہ ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ہے، بجائے بینک میں رکھنے کے ہم کیا کرتے ہیں، اسے زمین لے لیتے ہیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ اصل مقصد زمین نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ پیسے کو بچانا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو لیکن جیسے بھائی کا سوال ہے کہ اس پر کچھ نیت واضح نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت متعین ہو جائے کہ ہمیں بیچنا ہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا عروض تیرا عرض، یعنی پیش کیا گیا ہے اس بیچنے کے لیے۔ البتہ جہاں تک سیلری کا معاملہ ہے، یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ان علماء شیخ باز وغیرہ کا یہ قول بہت پسند آیا کہ 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ ہر مہینے اس کا حساب لگائیں، آپ یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور سیلری کو اس میں آپ اضافہ ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کی اچھی سیلری ہوا کرتی ہے
ہے کہ نہیں؟ یا جو لوگ اپنی سیلری سے 500,000 ریال جو بچا لیتے ہیں ہر مہینے، تو آپ کیا ہے، آپ ہر مہینے حساب لگا کر کچھ زکوٰۃ دیتے جائیے. لیکن کیا ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، ہر انسان کے لیے مشکل چیز ہے. یعنی محال نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے. بعض لوگ فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس اور ڈیوٹی کے پاس اور کوئی کام نہیں رہتا ہے، صرف موبائل سے کھیلنا یا کہ کہیں ہندوستان پاکستان میں چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا، یہی رہ جاتا ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے جو سب سے آسان ہے، انسان سال میں ایک دن متعین کر لے، سال میں ایک دن متعین کر لے. اس دن پہلی بار وہ اس مال کی بھی زکوٰۃ دے دے جس کے اوپر سال گزر چکا ہے، اور اس مال کی بھی جس کے اوپر سال گزرا نہیں ہے. اس لیے ایک وقت سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن اب کیا ہے، پورے مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب اس کو فرصت کتنی ہے؟ سال بھر کی فرصت ہے. اب آئندہ سال پھر ایسے ہی کرے گا کہ جتنا مال ہے سال بھر کی زکوٰۃ دے دے گا، اس کے سال بھر فرصت رہے گی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، اگر کسی کے گھر میں والد بیٹے اور بیٹیوں اور سارے لوگوں کی زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے اپنے پاس رکھ کر سال بھر جو غربا اور فقراء ہیں اور رشتہ داروں میں جو مسکین وغیرہ ہیں ان میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے، ان کا عمل اگر ایسا ہے کہ آئندہ سال جو زکوٰۃ کا وقت ہے اس سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بھائی دیکھو تمہیں رمضان میں زکوٰۃ دینا ہے نا، یا رمضان آ گیا ہے، تم لوگوں کو ایسا ہے کہ محرم میں زکوٰۃ دینا ہے، اس لیے کہ سال محرم میں پورا ہوتا ہے یا ایسے کچھ ہے، تو ایسا کرو کہ سارے لوگ آؤ اپنی زکوٰۃ مجھے دے دو. ہم اس کو فقراء میں تقسیم کرتے ہیں. جب وقت آئے گا تو حساب لے لیں گے، جتنا کم ہوگا جتنا زیادہ اس کا حساب ہو جائے گا، تب تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یعنی کیسے مثال یعنی ایڈوانس میں لیکن اگر جو ہے وقت آ چکا ہے اور پھر لے کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو یہ چیز جائز نہیں، اس لیے کہ ان کا مال نہیں ہے، بغیر خاص ضرورت اور مجبوری کے اسے اپنے پاس رکھا نہیں جا سکتا. اسے مستحق یا مستحق کا جو ولی ہے، وکیل ہے، اس تک پہنچنا چاہیے اسے. جی شیخ، یہاں پر آپ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی کمیٹی وغیرہ اس طریقے سے پیسہ رکھتی ہے اور سال بھر خرچہ کرتی ہے تو اس کے لیے بھائی دیکھیے، وہ غریبوں کے وکیل ہیں، آپ اکیلے اپنی زکوٰۃ کے وکیل نہیں ہیں. آپ وہ غریبوں کے جیسے ویلفیئر سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کو گورنمنٹ سے بھی ایک وہ حاصل ہوتا ہے، گویا وہ انہوں نے ایک جو ہے اپنی ایک کوئی فردی آدمی نہیں ہے، وہ کیا ہے، ایک وکیل بن گیا ہے. اب مال نکل کر کے وکیل کے پاس پہنچ گیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. تو یہاں پر بھی وہ حکم نہیں ہو سکتا کہ والد ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، بیٹے بیٹیوں بلے سے ہے وہ تو کہیں کہ سب کی اپنی لے کر کے وہ خود کا مطلب خود اپنے مالک ہیں. وہ اگر والد نے پورے محلے گاؤں یہ سب لوگوں کی اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے، اس میں رکھتے ہیں، جس کو جلدی ضرورت خود دیتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے. فرق ہے دونوں میں، اپنا سمجھیں آپ. جی کمیٹی کے لیے سارے محلے والوں کا ہونا ضروری ہے. ظاہر بات ہے، کس کی کمیٹی اکیلے آدمی کی بنتی ہے؟ فیملی کی بھی تو بن سکتی ہے. فیملی کی بن سکتی ہے، 4-5-6 آدمی کی فیملی کی بن سکتی ہے. کوئی کمیٹی ہوئی، اگر 100 خاندانوں پر مشتمل کوئی خاندان ہے تو ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بنا لی ہے اور سارے لوگ ان کو اپنا وکیل تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کہیں کہ ہم نہیں مانتے ان کو اپنا وکیل ہے، ہمارا پیسہ ہمیں دو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر صرف پیسے ہیں گھر میں تو کتنے پیسے ہونے پر، یعنی کتنا اماؤنٹ ہونے پر زکوٰۃ واجب؟ بھائی دیکھیے، ایک کوئی متعین نہیں کر سکتا ہے. جی ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ سونے وغیرہ کا جو ریٹ ہے کیا ہے، وہ چاندی یا سونے کا ریٹ گھٹتا اور بڑھتا ہے. وہ جس وقت آپ کی زکوٰۃ اس دن، 1-2 دن کا مسئلہ الگ رہتا ہے، ہفتے اندر کا ہے نا، سونے کا کیا ریٹ ہے یا چاندی کا کیا حساب لگایا گیا ہے. ظاہر بات زیادہ تر علماء کہے ہیں چاندی کو بنیاد بنایا جائے گا، جو کم سے کم جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، لیکن کچھ علماء یہ گئے ہیں کہ نہیں، سونے کو بنیاد بنایا جائے گا. تو دیکھیں کہ اگر ان کے پاس اتنی چاندی، اتنا پیسہ ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یعنی 590 گرام، 595 گرام اگر چاندی خرید سکتے ہیں، اتنا ان کے پاس اماؤنٹ سال بھر سے بچا ہوا ہے، تو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. یہاں پر سونے کو مانا جائے گا یا چاندی کو مانا جائے گا؟ نے آپ سے دونوں بتا دیا ہے بھائی کہ زیادہ تر علماء کس طرف گئے ہیں کہ چاندی کو بنیاد بنایا جائے، اس لیے کہ وہ افضل للفقراء ان کو کہتے ہیں، احد للفقراء ہے وہ.
اس لیے کہ اصل میں وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ یہ اوراق جو ہیں اس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے. زمانے قدیم سے کیا رہا ہے, یا تو دینار یا درہم رہے, اسے سونے یا چاندی ہی کو دیا جاتا تھا. سونے یا چاندی کو, ہمارے یہاں روپیہ کس کا ہوتا تھا؟ چاندی کا ہوتا تھا. سعودیہ میں ریال کس کا رہتا تھا؟ چاندی کے بدل میں رہا کرتا تھا. ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی میں غریب کا کیا ہے فائدہ بھی ہے, اس لیے کہ سونے کی قیمت تو بہت زیادہ ہے. یہاں چاندی تو ہمارے خیال سے 2000 ریال بھی نہیں پہنچ پائے گی, اور سونا جو ہے جا کر کے 10-12 ہزار سے اوپر کہیں جا کر پہنچے گا. یہ اکثر علماء کرام کے جو فتوے ہیں یہ اس وقت کے ہوں گے جب چاندی اور سونا خرید. نہیں, آج کل کے ہیں فتوے بھائی, آج کل کے فتوے ہیں. اچھا جی, یہاں لجنہ دائمہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. سعودیہ کے لجنہ دائمہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ نہیں سونے کو ماننا چاہیے. اللہ کے بندے, میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی ہم نے کہا کہ مجھے یہ پسند, میرا اطمینان اس کے اوپر نہیں ہے. میں تو آج بھی میں کر رہا ہوں, میں تو علماء کے اقوال نقل کر رہا ہوں نا. لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ میں ہے نا, میں دار کیا نہ عالم ہوں کہ میرے نزدیک کیا ہے, میری سمجھ میں اصل بنیاد کس کو بنانا چاہیے؟ سونے کو. اس لیے کہ چاندی کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے. عالمی طور پر بنیاد بھی کس کو بنایا جاتا ہے؟ کریڈٹ اصل کیا رہتا ہے؟ وہ سونا رہا کرتا ہے. جی, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ صاحب نصاب پر ہے. یعنی نصاب کا معنی یہ ہے کہ اس کے کچھ اہمیت تو ہوگی نہ ہو. جیسے کیا 5 اونٹ پر ہے, ذرا اس کی قیمت دیکھیں. 5 اونٹ, اور کیا ہے 40 بکریاں ہے نا, 30 گائے, اور 6 کنٹل سے زائد غلہ. اس کی ایک اہمیت ہے کہ نہیں؟ لیکن آج آپ جو ہے یہاں سعودیہ میں بھی 1820 یا 40 پڑ رہا ہے. جیسے کہ امام صاحب نے خطبے میں بتایا تھا, ہم نے ان سے مناقشہ, ہم نے کہا کہ آج 1800 تو آپ تو, ہم نے کہا آپ ایک ہفتے میں خرچہ کر دیتے ہوں گے آپ. ہاں بات تو صحیح, اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یعنی صرف اتنے پر انسان کو صاحب نصاب کہیں آپ؟ ہم نے کہا یہ میرا سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ علماء کا یہ اقوال ہے. آمنا و صدقنا. دلائل کیا, ان کی کیا دلائل ہیں؟ کوئی, یہی تو بات ہے, کوئی دلیل نہیں. اسی لیے انہوں نے احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھا کہ چاندی ایک وقت تھا, ایک وقت ہے کہ اس کی کیا ہے وہ پیسے کے بدل یہ ہوا کرتا تھا. تو دیکھا انہوں نے کہ احد للفقراء کیا ہے, فقیر کے لیے کیا ہے وہ زیادہ اس کے اندر فائدہ, اس لیے اس کو بنیاد بنا لیا. اچھا, یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونا اور چاندی دونوں کی قیمت ایک جیسی ہوا کرتی تھی؟ نہیں, لیکن اتنا بھی فرق نہیں جتنا آج فرق ہے. جتنا آج فرق ہے اتنا بھی فرق نہیں ہوتا تھا. چاندی کی ایک اہمیت رہا کرتی تھی. آج تو کوئی آدمی چاندی کے زیور کوئی عورت پہنے تو کیا کہیں کہاں سے آ گئی ہے. لیکن یہ کہ ہم اپنے بچپن میں دیکھیں چاندی کی ایک اہمیت تھی. تو آج چاندی کی اصل میں کیا ہے, بالکل اہمیت ہی گھٹ گئی. یہ بات ہے. اس وقت جو ہے, اس وقت 1 درہم 2 درہم کی بکری مل جایا کرتی تھی. آج اس وقت 1 درہم 2 درہم کی بکری مل جایا کرتی. آج جو ہے چاندی کو لے آئیے تو ہمارے خیال سے یہ 1 درہم 2 درہم 100-200 روپے بھی نہیں ہوگا. 100-200 روپے کا اس وقت 1 کلو گوشت بھی آسانی سے نہیں مل پاتا بکری کا. تو اس وقت ایک اہمیت رہی ہے. جی, یعنی اس میں ابھی یعنی مجال مفتوح ہے کہ جو چاہے جو اختیار کرنا چاہے کرے. کیسا ہے بھائی, ہم نے بتا دیا ہے, سننے والا جس کو جو اختیار ہے, آپ کو جو اختیار ہے کہ زیادہ تر علماء کس طرف گئے ہیں, یہ گئے ہیں. احتیاط کا پہلو مد نظر رکھتا ہے تو کیا ہے وہ اسی کو بنیاد بنا کر کے اپنا دل. دیکھیے یہ فرق پڑے گا کس کے لیے, جن کے پاس تھوڑا مال ہے. لیکن جو روس اموال والے ہیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو 2.5% نکالنا ہے. جی جی, اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر اسلامی تعلیمات کو عام کر رہا ہے یا اور آن لائن جو کلاس وغیرہ چلاتے ہیں, مدرسہ چلاتے ہیں, ان کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ واللہ اعلم. یعنی کیا انفرادی طور پر جو ہے وہ اس کی کوئی قوم میں, جماعت میں, یہ اس میں اس میں, دیکھیے وہ قوم کا پیسہ ہے, جماعت کا پیسہ ہے, کسی ایک فرد کا پیسہ نہیں ہے. شیخ مجھے اس پر اطمینان نہیں, واللہ عالم. اور جس نے کہا واللہ عالم اس نے فتویٰ دے دیا ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اسلامک بکس کے پرنٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے؟
اس میں بھی مجھے بڑا تردد ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جائز ہوگا، میں نہیں، الا یہ کہ کسی ایسی جگہ میں مدرسے میں جمع کیا گیا ہے جہاں پر فقراء مساکین بچے پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی یتیم خانہ ہے جس میں صرف یتیم بچے ہیں اور وہاں پر ان کو ضرورت پڑتی ہے ان پڑھائے کسی کتاب کی طباعت کے لیے، تو ٹھیک ہے، وہ ان کو دیے، وہ اپنا کر سکتے ہیں، ان کو اس پر تصرف کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ جی، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے دیکھیے زکوٰۃ کا معاملہ بڑا احتیاط کا معاملہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا خود اپنے فیصلہ لیا ہے، نبی کے اختیار بھی نہیں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہے کہ نہیں ہے نبی کے؟ اب وہ جو کتابیں ساری چھپے، کوئی امید ہو سکتا ہے 50% اس میں سے پڑھنے کے لیے نہ جائیں، اور جائیں بھی تو ہو سکتا ہے غریبوں کو نہیں بلکہ مالداروں میں ہدیہ و تحفہ کے طور پہ دے دی جائے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ مال غریبوں کا ہے، اس لیے جو ہے میں متردد ہوں اس سلسلے میں بہت زیادہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بزنس میں اگر پیسہ لگائے اور وہاں پر نہ اس سے آمدنی آ رہی ہے اور نہ ہی پیسہ واپس آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا وہ زکوٰۃ دے گا؟ تو کیسے دے گا؟ نہیں دے گا وہ زکوٰۃ، نہ آمدنی آ رہی ہے اور نہ گویا کہ وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، یہی معنی ہے نا؟ جی وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، ظاہر بات اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی، تجارت کے لیے ہے کہ کیا ہے، وہ سرکولر اس کا اپنا چل رہا ہے، رولنگ میں ہے، اس کا حکم جو ہے بعینہ اس کا ہوگا کیا، جو ہم نے کہا کہ قرض کا ہے، جس سے وہ مستفید نہیں ہو پا رہا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارے پاس یعنی ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ بار بار یعنی ایسے لوگ جو ان کے پاس 1 تولہ اگر سونا ہے تو انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیا ایسا کوئی فتویٰ علماء کرام کے پاس موجود ہے؟ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا سمجھتے ہیں کہ احناف نے یہ کہا جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ 1 تولہ سونے والا صاحب نصاب کیا ہے؟ 1 تولہ سونا بھائی بڑا ہوگا یا کہ بچی پہن رہی ہوگی، بیوی پہن رہی ہوگی، اب اس کو جو ہے غریب ہے نا، عورت کو تو میں تو کہتا ہوں 7.5 تولہ سونا بھی اگر کسی عورت کے پاس ہے، اس سے کم ہے اور بطور زینت کے استعمال کر رہی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ کچھ یتیموں، غریبوں، مسکین، شوہر نہیں ہے اس کی کفالت کر رہی ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ایک بہن اور دوسری بہن کو اگر یعنی پیسے دیے ہیں، یعنی اماؤنٹ یہاں سے نکل کے دوسری بہن کے پاس آیا اور وہاں پر بھی وہ ویسے ہی محفوظ ہے، نہ انہوں نے خرچ کیا نہ انہوں نے خرچ کیا، تو ابھی زکوٰۃ کون دیں گے اس کی؟ اس بہن کو چاہیے کہ واپس کرے تاکہ وہ زکوٰۃ دیں اس کی، اور نہیں تو پھر یہ بھی دے، اس لیے کہ یہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہے کہ نہیں استعمال کر سکتی جب چاہے؟ جی کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب کہ مستفید ہو رہی ہے، ابھی غلطی اس کی کیوں رکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں 2 سال سے یعنی جاب نہیں ہے، میرے پاس 2 لاکھ کا قرض بھی ہو گیا ہے، لیکن گھر میں 11 تولے سونا رکھا ہوا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ دینا میرے لیے ضروری ہے؟ بالکل دیجئے، یا تو بیچ کر اس کو قرض ادا کیجئے، اپنا خرچہ چلائیے۔ 11 تولہ سونا رکھے اور آپ زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں۔ لیکن دیکھیے ایک چیز یہاں پر بتا دوں، بہت لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، وہ سونا کس کا رہتا ہے؟ ان کا رہتا ہے کہ ان کی بیوی کا رہتا ہے کہ نہیں؟ ان کا اپنا ہے تب تو ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں، لیکن اگر ان کی بیوی کا ہے تو زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ ان کی بیوی کے اوپر ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کچھ نہیں، اپنا خرچہ نہیں چلا سکتے ہیں، مسکین یا فقیر کے حکم میں تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں فرق کرنا چاہیے کہ سونا کس کا ہے، وہ ان کا اپنا ہے یا ان کی بیوی اور بیٹی کا ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، جیسے کہ یہ سوال خواتین گروپ کا، میں یہیں پر اس کو شامل کر رہا ہوں کیونکہ زکوٰۃ سے متعلق یہ سوال ہے۔ یعنی بہن کا یہ سوال تھا کہ جب تک ان کے پاس ان کا جو سونا تھا وہ زکوٰۃ دیتی رہی تھی، لیکن جب بیٹی کی شادی ہوئی انہوں نے وہ سونا بیٹی کو دے دیا، تو اب سوال یہ ہے کہ بیٹی اگر زکوٰۃ دے گی تو کب سے دے گی؟ یعنی جو پچھلا سال، یعنی مثال کے طور پر 3-4 مہینے باقی رہ گئے تھے زکوٰۃ کے، تو اب 3-4 مہینے کے بعد وہ دے گی یا اب اس کے لیے نیا سال شروع ہو جائے گا؟ نیا سال شروع ہوگا اس کے لیے، اس لیے کہ اب اس کی ملکیت میں کب سے آ رہا ہے، بیٹی کی ملکیت میں کب سے آیا ہے، جس دن سے آیا ہے وہ حساب سال کا لگایا جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم یعنی میری دکان ہے
دکان میں 15 لاکھ کا سامان یعنی کمپنی نے دیا ہے اور کچھ یعنی 5-6 لاکھ کا سامان میرا رکھا ہوا ہے اور 5-6 لاکھ ہمارا باہر مارکیٹ میں قرضے میں ہے، تو یہ ساری سچویشن میں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو کیسے نکالے گا؟ بھائی اگر کمپنی نے یہ رکھا ہے کہ آپ اس کو بیچیے اور مجھے اس کے پیسہ دیجیے، ہے نا، ظاہر بات ہے وہ کمپنی کی ملکیت ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ بیچ دیا ہے آپ نے، جب آپ نے بیچ دیا ہے اس کا پیسہ، تو اس کا مطلب آپ کی ملکیت میں اب آ گیا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اب آپ ہیں۔ تو آپ کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنا جو پیسہ اس کا ہے، اور جو لوگوں کو دیا ہے اگر قرض جو ہے ویسے ہے جو اسی شرط پر ہے جو پہلے ہم نے دیا ہے، یہ رولنگ میں جو ہے اس کا زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، اور باقی کی نہیں جی۔ اور جو مارکیٹ میں جو پیسہ رکھا ہوا اس کا کیا حکم ہوگا؟ سب کا زکوٰۃ ہوگی۔ قرض اگر ہے تو قرض ہے وہ اسی صورت میں ہوگی، قرض کا اس پر حکم لگے کیسا ہے، یعنی ہوتا ہے نا عام طور پر رہتا ہے کہ آج لے رہے ہیں کل دے دیتے ہیں، عام طور پر چلتا رہتا ہے نا دکان والوں کا کہ یہ دیا وہ مال لیا، تو گویا کہ وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جب چاہیں وہ آپ لے لیں، یا ایک ہی مہینہ دو میں آپ کا جس میں اس کی زکوٰۃ یعنی اس میں بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ تھوڑے کھاتے دار رہتے ہیں جو انہیں بالکل پریشان کر کے رکھے، ہاں تو اس پر نہیں اس پر وہ قرض تھوڑے جو ہیں جی مہینے میں دیتے ہیں واپس، ادھار جو دیا جاتا ہے سامان، جی تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ جی زکوٰۃ کے تاجروں کے لیے دیکھیے کہ ان کے صندوق میں کتنا پیسہ ہے، دکان میں ان کا اپنا کتنا مال ہے، اور کتنا جو ہے وہ رولنگ میں چل رہا ہے۔ بھلے سے اگر وہ قرضدار بھی ہوں تو کوئی معنی نہیں رکھتی زکوٰۃ۔ بھائی یہ مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں ہے کہ قرضدار کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نہیں سارا کام آج تک حکومتیں قرضدار ہیں۔ بھائی کون ہے قرضدار نہیں ہے؟ آپ دنیا بتائیں کون قرضدار نہیں ہے؟ اللہ ایک ہی قرض جو ہے حال علماء کہتے ہیں کہ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے آپ ادا کیجیے، زکوٰۃ نہ دیجیے اس کی۔ جی ایسی جو قرضے رکھے ہوئے ہیں اس کا کوئی، ہاں اس سے مکمل فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ بھی ہے، اپنے گھر کے خرچ میں، دکان خرچ میں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کا معاملہ ارے بھائی ہم نے نئی دکان بنائی ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یعنی ہمارے مسجد میں جو ہے اذان سورج غروب ہونے کے 10 منٹ کے بعد دی جاتی ہے، تو کیا ہم اسی صورت میں اذان ہونے کے بعد ہی روزہ کھولیں یا پہلے ہی کھول سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے یہ کوئی مبالغہ ہے یا کیا ہے؟ 10 منٹ بہت ہوتا ہے، ہم یہاں تک جانتے ہیں وہ 3 منٹ احناف کے یہاں احتیاط کا پہلو رکھا گیا ہے، کتنا 2-3 منٹ، لیکن 10 منٹ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے۔ آج بسا اوقات لوگ کیا کہتے ہیں، یہ موبائل میں بھائی میں اس کا نہیں ہوں، لیکن موبائل میں مجھے فرق لگتا ہے، اس میں فرق 1-2 منٹ کا دیا ہوا ہے۔ تو اصل چیز ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو اذان کا اعتبار نہیں، کس کا اعتبار ہے؟ سورج ڈوبنے کا۔ تو آپ کو یقین ہے کہ ہاں بھائی 10 منٹ پہلے سورج ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے آپ افطار کر دیے، اذان کا انتظار نہ کیجیے۔ یہ اس سوال پر کہہ رہا ہوں 10 منٹ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات ذرا سا ماننے کے لائق نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے اور ایک زکوٰۃ کا سوال شیخ رہ گیا تھا کہ اناج کتنا ہو تو زکوٰۃ کتنے پر لگتی ہے؟ 5 وسق تو معلوم ہے، وہ جو اقبال علماء ان کے 612 کلو، جیسے شیخ ابن عثیمین ہیں انہوں نے 612 کلو رکھا ہے، اور بعض علماء اس سے زیادہ رکھتے ہیں۔ تو انسان کو احتیاط ہوئے 6 کنٹل یا اس سے زیادہ غلہ ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور زکوٰۃ اس کی آپ جانتے ہیں کہ 3 اعتبار اس کا ہوتا ہے، اس کا عشر ہے، نصف عشر ہے، یا بین ہے۔ عشر اس پر ہے جو زمین ہے بعد علاقے میں کیا ہے جسے یعنی 10واں حصہ، جی عشر یعنی 10 میں 1، یعنی 10واں حصہ، جی 10واں حصہ یہ عشر ہے۔ وہ زمین ہے کہ اس کے لیے جو ہے سچائی وغیرہ اور کوئی اتنی خاص جو ہے جیسے ہوتا ہے اس پر زیادہ خرچ نہیں ہے، اور نصف ہے کہ جس کے سچائی کے لیے اور جو ہے اس میں مزدور یہ یعنی بہت سی جو ضروریات پڑتی ہے نا کہ اس کو جو ہے بار 2 بار 3 ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ وہ زمین جو جس کی انسان پیسے دے کے اس کی سچائی کرتا ہے تو اس پہ نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے، یعنی 20 میں 1 ہے، 10 میں 1 نہیں بلکہ 20 میں 1 ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ کچھ ایسی زمین ہے کہ ایک آدھ ہوتا آتی ہے لیکن کبھی 1 آدھ بار پانی دینا پڑ جاتا ہے
ہے کہ نہیں ہے, یا کچھ ہلکی سے کھاد وغیرہ اس میں دینی پڑ جاتی ہے, تو ایسے میں علماء کہتے ہیں کہ 7.5% اس میں دینا چاہیے. جی جی جی. آپ پھل فروٹ اور جو سبزیاں وغیرہ ہیں ان کے بارے میں کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ سبزی میں کوئی زکوٰۃ نہیں, چاہے جتنی نکلے. جتنے نکلے اس غلے میں زکوٰۃ ہے. دیکھیے جو غلہ کیا ہے وہ سال بھر رکھا جا سکتا ہے, کولڈ اسٹور وغیرہ میں نہیں, وہاں تو سب چیز رکھی جا رہی ہے. وہ یعنی جو آپ عام جو طریقہ ہوتا ہے جو گیہوں یہ رکھا جاتا ہے, اور وہ انسان کی غذا ہے, انسان غذا کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ وہ ناپی تولی جایا کرتی ہے, اور جو اگر عموماً خاص طور پر یہ مدخر نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں, الا یہ کہ تجارت انسان مقصد بنا لے اس کا. جی جی. یعنی جو اگر اپنے کھیت وغیرہ میں جو یہ ساری چیزیں اگاتے ہیں وہ اگاتے رہیں اور جاتے رہیں, جی جی کچھ نہیں, اس کے قیمت پر آتی ہے, جمع ہو جاتا ہے, بہت سے لوگوں کو اچھا فائدہ ہوتا ہے نا, تو اس قیمت کے اوپر ہوگا جب سال گزر جائے گا تو اس پر. جی جی ٹھیک. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم روزے کی حالت میں یعنی آج کل جو اسٹریم جو بھانپ جو لی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر تھوڑی سی توسع سے کام لے اور احتیاط سے کام لے تو بہتر ہے. اس لیے کہ دیکھیے اصل میں یہ جو بھاپ وغیرہ ہوتی ہے وہ اصولاً انسان کے معدہ یعنی جہاں غذا کی چیزیں وہ اس میں نہیں ہوتی جاتی ہے, یہ عموماً پھیپھڑے پر جاتی ہے اور وہ اس کو, ورنہ جو ہے اب کہیں کہ انسان ہوا لے رہا ہے تو کیا ہے اس کو جی جی ٹھنڈی ہوا لے لے, ٹھنڈی ہوا لے رہا ہے, اور خاص طور پر بعض جگہ جہاں رطوبت ہوا کرتی ہے ٹھنڈی ہوا لے گا تو پیٹ پہ بھی وہ قطرے یعنی جو رطوبت کو اس کا اثر جائے گا, تو یہ چیز ہے تکلیف مالا یطاق ہے. تو اس سلسلے میں اولا احتیاط کا پہلو یہ رکھا جائے کہ ہمارے وہی بھائی یہ لیں جن کو سخت ضرورت ہو جائے, جن کا کام چل جائے بغیر اس کے وہ نہ لیں, تاکہ اختلاف سے بچا جا سکے. اسے کچھ بھی ہو پیٹ کے تو اندر تو جا ہی رہی ہے کہ نہیں وہ چیز, لیکن اگر جو ہے کوئی بڑی مجبوری آ جا رہی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, نہ کھانے پینے کے حکم میں یہ چیز داخل ہے. جی خاص طور پر ہمارے وہ لوگ بھائی جن کو دمہ کی شکایت ہوا کرتی ہے, یا جن کو سخت نیمونیا اور ایسی چیز ہو گئی کہ ان کے لیے یہ چیز کیا ہوتی ہے بہت ضروری ہو جایا کرتی ہے, تو اس سلسلے مجھے علماء کا فتویٰ جس میں شیخ ابن باز وغیرہ بھی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں روزے کی حالت میں یعنی غرارہ کرتا ہوں, یہ اس کا کیا حکم ہے, جائز ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی, روزے کی حالت میں غرارہ نہ کریں, الا یہ کہ جیسے ابھی میں نے کہا بہت اضطراری صورتحال پیدا ہو جائے اور مکمل کوشش رہے کہ کوئی اتنا اندر غرارہ نہ کرتے رہیں کہ اندر کوئی قطرہ چلا جائے. نہیں جی, یعنی اگر کوئی کر لے غرارہ تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا باقی ہے؟ اگر جو ہے کوئی چیز اندر نہیں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا ہے اس کا. نہیں, غرارے میں تو پھر حلق پورا تر ہو جاتا ہے. تر ہونا اور ہے, اس لیے کہ دیکھیے انسان کا منہ اور اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں یہ ایک حیثیت سے ظاہر ہے اور ایک حیثیت سے باطن ہے. ظاہر یہ ہے کہ انسان کلی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, باہر کی چیز اندر گئی لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹا, اور باطن اس طریقے سے ہے کہ جو منہ میں لعاب ہیں یہ ہیں وہ اندر گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ ایک حیثیت سے ہے. تو اب اگر جو ہے صرف وہی حلق تک رہتا ہے اور اس کے اندر نہیں جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ بھی اسی صورت میں ہو کہ دیکھیے مجھے وہ حدیث یاد ہے لقیط بن صبرہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابو داؤد میں ہے, بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانے سے مبالغہ سے کام لو, الا یہ کہ تم کیا ہو, روزے سے ہو. تو غرغرہ کرو الا یہ کہ تم روزے سے ہو تو غرغرہ نہ کرو. لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ بعض خاص قسم کے بیمار لوگ رہا کرتے ہیں, جیسے شوگر کے بعد پیشنٹ ہیں, یا آج کل جو ہے یہ جو بیماری کا مسئلہ چلا ہے یہ کہ اس میں جو ہے ہمیشہ گلا ہے اور یہ تر رہنا چاہیے, ہے کہ نہیں. تو اگر یہ لوگ بدرجے مجبوری سخت ضرورت کے تحت اگر کر لے رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ کوئی قطرہ نہیں جا پا رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی
اور اسی طریقے سے کلی میں اگر کرتے ہوئے اگر کوئی خطرہ، اگر ایک دو خطرے چلے جائیں پانی، تو کیا حکم دیکھیے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کی گرفت کرتا ہے ان کام پر جس پر اس کو اختیار ہو. چلے جانا یا جو کچھ پانی منہ میں رہ جاتا ہے اس کا اندر اپنے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آج کے حالات میں جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض مسلم حضرات جو ہے یعنی غیر مسلم کے جنازوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جا کر وہاں پر ان کی لاشوں کو جلا رہے ہیں، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بھائی دیکھیے اس کا ایک حکم تو عام ہے. عام کیا ہے کہ یہ جائز نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر ماحول، ہر ملک کے اپنے کچھ ضروریات اور حالات بھی ہوا کرتے ہیں. اس لیے جس علاقے کے ہے وہاں کے اہل علم سے اس سلسلے میں مشورہ کرنے کے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے کہ اب ہم اس سے بچ نہیں سکتے. یہ کیا صورت؟ اس لیے جان دیں کہ اس وقت ساری دنیا میں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا، وہی دوسرا کام کرے کوئی نہیں بولتا، لیکن ایک مسلمان کر دے تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ وہاں کے اہل علم کو سامنے رکھ کر کے ان کو وہاں کے جو ہیں قریب میں جو رہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہمارے گاؤں کی، ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی ہے کہ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ کر کے اس سلسلے میں عمل کر لیا جائے. یعنی ابھی ڈائریکٹ عام حکم نہیں مل سکتا؟ نہیں، ہم نہیں دے سکتے، کم سے کم مجھ جیسا طالب علم نہیں دے سکتا. یعنی لیکن اصل ہم نے کہا کہ کیا ہے وہ جائز نہیں، جائز نہیں ہے. جی خاص طور پر جلانا یہ تو پھر اور بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن طالب سے کیا کہا تھا؟ اذهب فوار اباک، جاؤ اور اپنے باپ کو کیا کرو، تم دفن کر دو. جی یعنی یہاں پر یعنی کاندھا دینے کا کیا حکم ہوگا شیخ اس میں؟ میرے عزیز ہم نے وہی کہا کہ آخر وہ کس ملک، کس جگہ کیا حالات ہیں، کس گاؤں کے. نہیں چلیں، جلانا تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بالکل یعنی شریعت کے خلاف چیز ہے، لیکن کاندھا دینا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، یہ بھی اس میں شرکت ہی غلط ہے، وہاں پر شرکت ہی غلط ہے. جی پھر مگر حالات کو دیکھ کر اجازت بھی، ظاہر بات ہے اسلام کے اندر وسعت ہے. جی کچھ چیزیں ہیں جانتے، اس لیے ہمارے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں لین، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جس میں لچک بھی ہے اور کیا ہے اس میں سختی بھی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں کسی بھی قسم کا سودا نہیں ہو سکتا، اور بہت چیزیں ہیں کہ اس میں نرمی اور لچک کا پہلو رکھا ہے علم نے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک بیوہ عورت عید کے دن بھی کیا وہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے یا نہیں پہن سکتی ہے؟ میرے بھائی اچھے کپڑے سے مراد کیا ہے؟ نیا دھولا ہوا نیا کپڑا صاف ستھرا، یا اچھے کپڑے سے مراد کیا ہے کہ زیب و زینت والا، زرق برق جیسے ہوا کرتا ہے کہ جیسے معلوم ہو کہ ہاں بھائی اس عورت کے اوپر کوئی غم آیا ہی نہیں ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اگر جو ہے صاف ستھرا سادہ پہننا ہے، نیا ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں کوئی مانعت نہیں ہے. لیکن وہ کپڑا جو کسی ماحول میں زینت، خوبصورتی ایسے سمجھا جاتا ہے، وہ منع ہے. تو بیوہ کے لیے جو ہے نیا کپڑا منع نہیں. چمک دمک والے جو فیشن کے جو آج نئے آتے ہیں ویسے والے نہیں. تو نیا کپڑا بیوہ کے لیے منع نہیں ہے. جی پرانا ہی کیوں نہ ہو، اگر ایسا ہے تو منع ہوگا. جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر شریعت اسلامیہ میں اپنی شخصیت یعنی اپنی شخصیت کی تعریف خود اپنی زبانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، ہماری شریعت میں تو یہاں تک نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے کی اس کے منہ پر تعریف کرے، اللہ کی پیچھے کر رہا ہے بہت اچھے آدمی ہے، ولا ازکی علی اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں لیکن اللہ پر تزکیہ نہیں کرتا. لیکن ہاں اگر وہاں پر کوئی چیز ضرورت پیش آ جائے، حقیقت کا اظہار ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، یعنی آدمی جو ہے بسا اوقات کسی علاقے میں ہے، اگر آدمی اپنا تعارف نہ کرائے تو لوگ اس کو جانے گے ہی نہیں، اس کی قدر نہیں کریں گے. تو یہ دیکھا جائے گا نیت کے اوپر ہے، وہاں پر کس نیت سے وہ کر رہا ہے. فخر اپنا بڑا اظہار یہ ہے، یا یہ کہ مجرد طور بھائی ہاں میں یہ ہوں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی ایک ہی خواب ایک ہی وقت
بار بار اگر وہ دیکھے تو اس کو کوئی اشارہ اس کو سمجھنا چاہیے یا نہیں ایسی بس؟ بھائی میں خواب کی تعبیر نہیں جانتا. نہیں، خواب کی تعبیر نہیں پوچھی جا رہی ہے. پھر ظاہر بات ہے یہ بھی تو تعبیر میں ہے کہ بار بار دیکھا ہے، ایک ہی بار دیکھا ہے، کیسا دیکھا ہے واللہ عالم. کچھ لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی خواب دیکھ لیتے ہیں، نہیں جاتی ہے تو ہے کہ نہیں. گاڑی پر بیٹھے ہیں، گاڑی خود ہی چلا رہے ہیں لیکن خواب دیکھ لیتے ہیں. جی علی کل حال وہ اگر ایسا ہے اور بار بار ایک ہی قسم کا ہے اور وہ اسے یاد رکھ رہا ہے، اور تو ہو سکتا ہے کسی چیز پر اللہ تعالیٰ متنبہ کرنا چاہتا ہے، واللہ عالم. اہل علم سے جو اس کے جاننے والے ہیں اس سے پوچھ لیں. یہ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم نکاح کی رخصت کن کن لوگوں کو دی گئی ہے؟ یہ کیا معنی ہے بھائی؟ یعنی نکاح سے نکاح جن کے لیے ضروری نہیں ہے، میرے خیال سے ایسا کچھ. بھائی دیکھیے، ہر آدمی اب ایسا شخص ہے جس کے پاس شادی کی طاقت ہی نہ ہو، چاہے مال کے لحاظ سے ہو یا اس کے خود اپنے جسمانی لحاظ سے ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو اس کو رخصت ہے. یا ایسا آدمی جو اپنے شہوت کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے نکاح کیا تو ہمیں بہت سے ایسے کام کرنے ہیں، بس بعض جگہ ماحول ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دین کا یہ جو کام ہے اس کے اندر رکاوٹ آئے گی، اور اللہ نے مجھے اتنا اپنا ملکہ دیا ہے کہ میں کسی غلط کام میں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی شہوت کو تو ان کو بھی اجازت ہے. جی جی. لیکن عورت میں کیا رہے گا خواتین کے لیے؟ عورت کا بھی یہی حال ہے. جی جی لیکن اصل کے اعتبار سے نکاح کرنا جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے. جی یعنی مال کا تو ان کے لیے ضرورت ظاہر بات اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے. جو مال والا جو عذر ہے ان کے لیے نہیں ہے. اللہ کہ آج کل ہندوستان پاکستان کے ماحول میں ہو کہ مرد سے زیادہ ضرورت مال کی کس کی شادی کے لیے رہتی ہے؟ عورت کی شادی کے لیے رہتی ہے. جی اب کسی جگہ ایسے غلط ماحول ہے جبکہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہ اب دیکھ رہا ہے عورت دیکھ رہی ہے کہ باپ ہمارا پریشان ہے کہ نہیں، اس کے لیے اتنا غم ہے، بھائی ہے ہمارا پریشان ہے، میں کبھی ہے نا، اور میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بھائی کہہ دے بھائی میں آپ کے یہاں گھر میں خدمت میں، میری شادی کی فکر نہ کریں آپ. جی اگلا سوال ہے، بہن نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں لکھا گیا ہے، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ رات میں تلاوت نہیں کرتے ہیں وہ سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر یعنی اس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ رمضان کی راتوں میں تلاوت کرنا چاہیے، یہ کہاں تک؟ بھائی دیکھیے وہ پتہ نہیں کہاں سے لیا، ہم نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے. امام ابن رجب کا ایسا کہیں نہیں کہ یہ کہیں کہ رات میں تلاوت کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اصل انبیاء اور سنت یہی رہی ہے، اور اس حدیث سے بھی اس طرح اشارہ ہے کہ الصیام عبد ابن عمر کی جو روایت ہے، الصیام والقرآن یشفعان العبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہم نے اسے دن میں بھوکے اور پیاسے رکھا تھا، اور قرآن کیا کہے گا اے رب ہم نے اسے رات میں سونے اور نیند سے روکے رکھا تھا. جی مگر ان کا قول تو واضح ہے جہاں تک پڑھا گیا ہے. جی یعنی امام نے رجب رحمۃ بھائی اللہ علیہ دیکھیے کا، لیکن یہاں پر یہ سوال میرے خیال سے بہن کا ہے کہ کیا رات میں تلاوت کرنا زیادہ افضل والی چیز ہے، اور کیا رات میں تلاوت ان کرنا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اللہ خود ہی فرما رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ زیادہ دل کے اوپر اس کے اثر کا ہے. لیکن اب ایک آدمی ہے وہ رات بیچارہ ڈیوٹی پہ رہتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اب ان کو دن ہی میں فرصت مل رہی ہے، تو اب اس کو ہم یہ کہیں کہ نہیں تم رات میں پڑھو ورنہ تمہارا قرآن قبول ہی نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے. جی ایک انسان ہے، اب یہی مثال ہم میں سے اور بہت سے لوگ ہیں ان کو تلاوت کا موقع کب ملتا ہے؟ دن میں ملتا ہے. زیادہ موقع کب؟ اس لیے کہ نہ کھانا ہے نہ پانی، اور رات میں ڈیوٹی بھی ہے، مارکیٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ ہے اب نہیں کر پاتا انسان، تو اس پر کوئی پابندی تھوڑی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر انسان کو برابر کا ہے تو زیادہ بہتر کب ہے؟ وہ رات میں زیادہ قرآن کی تلاوت. جی اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ تلاوت کہاں پر ہونی چاہیے؟ وہ نماز میں ہونی چاہیے. یعنی اس سے ثواب میں بھی فرق آئے گا؟ میرے سامنے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ہم فرق کریں کہ جو ہے اگر رات میں پڑھے گا تو ایک الفاظ وجہ پر 11 نیکیاں ملیں گی، دن میں پڑھے گا تو کتنی ملیں گی؟ اتنی ملیں گی، کم سے کم میرے علم میں نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو بہتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمومی طور پر کچھ ثواب میں اضافہ ہوگا. ہو سکتا ہے، وہ معنوی چیز ہے.
جی جی، لیکن ایسا جو کاؤنٹ وغیرہ کی چیز نہیں، اس کو نہیں کہہ جو سکتے جی 10 نیکیوں کا جو لفظ جی جی وہ سب برابر ہے، وہ سب برابر ہے، دن کے لیے اور رات کے لیے جی سب برابر ہے. جی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.